نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 6، سورت کا رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 152 اور 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے پوری قوت کو، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور پورے کرو ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے بقدر، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ یہ جو اصول، ضابطے، قرآن مقدس، یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، پس تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور تم نہ پیروی کرو مختلف رستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم مختلف رستوں کی پیروی کرو گے تو وہ تم کو اس کے رستے سے جدا کر دیں گی۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ عرض کیا تھا کہ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 3 اہم اصولوں کو بیان فرمایا، 3 اہم بنیادی باتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو مفلسی اور مال کی تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو۔
ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، چوتھا حکم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور پانچواں حکم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ یہ 5 حکم اللہ پاک نے آیت نمبر 151 میں بیان فرمائے، اور پھر 152 میں، آیت نمبر 152 میں پہلا حکم یعنی چھٹا حکم ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بری نیت سے نہ جاؤ، یتیم کے مال کو بری نیت سے استعمال نہ کرو، یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو، یتیم کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ نہ کرو، یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اشدہ کو ہم مفرد مراد لیں، عربی گرامر کے اعتبار سے واحد کا صیغہ مراد لیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہی بنے گا کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ لیکن اگر ہم اس کا مطلب صیغہ جمع کا مراد لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بالغ بھی ہو جائے اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو جائے۔ بالغ ہونا اور چیز ہے، عقل مند ہونا اور چیز ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک، جب تک بچہ 25 سال کا نہ ہو جائے، یتیم بچہ، اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے، حفاظت کے ساتھ اس کے مال کو رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد وہ مال جس کی آپ نے 12 13 سال 15 سال حفاظت کی ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ مال آپ بچے کے حوالے کر دیں اور وہ بچہ نادانی کی وجہ سے، بے سمجھی کی وجہ سے اس مال کو ضائع کر دے۔ تو جب تک وہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے، اور سمجھداری کی عمر امام صاحب رحمہ اللہ 25 سال قرار دیتے ہیں، تو یہ چھٹا حکم ہے۔ اور 7واں حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ ناپ تول کو پورا پورا ادا کرو۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ رب العالمین نے صرف اس جرم کی بنیاد پر کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے نبی تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو منع کرتے کہ بھئی ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا دو، اپنے جو کنڈے ہیں ان کو صحیح رکھو، ناپنے کے لیے جو آلات ہیں ان کو صحیح رکھو، اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ کیا ہو جائے گا اگر مثال کے طور پر 100 گرام میں سے اگر 10-20 گرام کم دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو لے کر جا رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارا انتہائی نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ تم یہ سمجھو گے کہ میں نے 20 گرام بچا لیے 100 میں سے، یہ بچایا نہیں ہے، بلکہ یہ 20 گرام کی وجہ سے تمہارا باقی مال بھی حرام ہو جائے گا۔ تو ایسا کام نہ کرو۔ لوگ جو ہے نا بڑی اس سے ہوشیاری کے ساتھ کہیں کنڈوں میں فرق کر دیتے ہیں، کہیں کوئی کام کر رہے تھے، کہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم عقل مندی کر رہے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، لیکن حقیقت میں بھائی بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی مال جب جا کر خود کھاؤ گے، اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، ہاں جی، اپنے متعلقین کو کھلاؤ گے، جیسا مال ان کو کھلاؤ گے بھائی ایسی ہی تربیت ہوگی۔ پاک صاف طیب مال کھلاؤ گے، پاکیزہ مال کھلاؤ گے، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے صحیح مال نہیں کھلایا، مشکوک کھلایا، حرام کھلایا، لوگوں کا حق اگر ان کو کھلایا، تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پرورش پائے گی وہ پھر پریشان کرے گی، کہیں نہ کہیں اس کا وبال نکلے گا۔ کل نا میں نام نہیں لیتا، یہ جانتے ہوں گے آپ حضرات، ہمارے یہاں جمعہ کی نمازی ہیں، بزرگ ہیں، کل عصر کی نماز کے بعد نا وہ تشریف لے کر آئے، فرما رہے تھے کہ ایک عورت نے مجھ سے قرضہ لیا، جاننے والی خاتون تھی، رشتہ دار خاتون ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا، تو قرضہ بھی کوئی زیادہ نہیں، 10,000 روپے تھا۔ تو وعدہ آ گیا، میں نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا، اس نے کہا میں دیتی ہوں، وہ ٹالتی رہی، کئی بار میں نے اس کو کہا دے دو بھائی، غریب آدمی ہے بیچارہ وہ۔ تو کہتی ہے، وہ کہنے لگے کہ جمعرات والے دن اس عورت کا مجھے فون آیا کہ پیسے لے لو آ کے۔ تو میں چلا گیا پیسے لینے کے لیے، میں گھر میں گیا تو اس کے شوہر نے مجھے پکڑ لیا، کہا کہ تم بری نیت سے آئے ہو، اب میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا میں نے میرے پیسے لینے ہیں، کہا نہیں تم بری نیت سے آئے ہو، کوئی پیسے نہیں لینے۔
وہ ان کو پکڑ کے گاؤں کے چودھریوں کے پاس لے گیا، بقول ان حضرت جی کے کہ گاؤں کے چودھری سارے جانتے ہیں کہ اس عورت کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس عورت کا ساتھ دیا اور مجھ پر 1,00,000 روپے چٹی ڈال دی۔ دیکھ رہے اس بیچارے نے 10,000 روپے لینے تھے، اس کو پلے سے وہ 10,000 تو کیا ملنے ہیں، اس کو پلے سے 1,00,000 روپے دینے پڑ گئے، اور عزت جو داؤ پہ لگی والا۔ دنیا یوں کرتی ہے، چلو کوئی نہیں، وہ غریب تھا بیچارہ، رو رہا تھا، 1,00,000 روپے اس نے اوکے سوکے جیسے بھی دے دیے نہیں دیے، بھل جو بھی ہے۔ اگر وہ 1,00,000 روپے لے بھی لے گی، اس طریقے سے سوال یہ ہے، اس طریقے سے اگر ہم پیسے کما لیں گے تو وہ پیسہ ہمیں سکون کہاں سے دے گا؟ سوال تو یہ ہے نا، کوئی نہیں۔ وقتی طور پر ایک آدمی کے اوپر ایک پہاڑ گرا ہے، وہ عزت دار آدمی، اس کے لیے ایک زندگی جو ہے نا قیامت بن جائے گی، پتہ نہیں کیسے بندوبست کرے گا، لیکن چلو اوکے سے اوکے بندوبست کر کے اس خاتون کو 1,00,000 روپے دے بھی دے گا، ہاں جی، اس آدمی کو دے بھی دے گا۔ اس 1,00,000 سے وہ کتنا عرصہ جی لیں گے؟ وہ 1,00,000 پھر جب کہیں نکلے گا نا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ 1,00,000 پھر جب کہیں نکلے گا، خدا کی پکڑ میں جب وہ لوگ آئیں گے تو پھر وہ ہائے ہائے کریں گے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور بات میں نے ان سے پھر یہ بات عرض کی، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ نے 10,000 دیا، آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا غلطی یہاں سے ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو حکم دیتا ہے نا کہ جب بھی کوئی معاملات کرو، وہ تھوڑے ہوں، وہ زیادہ ہوں، اپنوں سے ہوں، غیر سے ہوں، کسی سے بھی ہوں، لکھ لو۔ اگر وہ لکھے ہوئے ہوتے، کہیں کوئی گواہ ہوتے اس پر، ان پیسوں پر دیتے ہوئے کوئی گواہ بنا، تم ان گواہوں کو بنیاد بنا کر کہہ سکتے تھے کہ میں نے چونکہ اس سے پیسے لینے، میں پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ پیسے سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کہہ سکتے تھے۔ لیکن ہم معاملات کرتے ہوئے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم سب کی کمزوری ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اعتماد اپنی جگہ، اللہ نہ کرے جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے شریعت نے تو اسی لیے یہ حکم دیا ہے نا۔ اس لیے ایک غلطی ان سے ہوئی، پھر ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر آگے وہ چوڑے ہو گئے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کبھی معاملات کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں، اگرچہ اپنوں ہی کے ساتھ کریں، ہم اس کو ایک تحریر میں لے آئیں اور اس کے سائن کروا لیں، دستخط کروا لیں، کوئی 1-2 بندے گواہ بنا لیں کہ کل کو برا وقت آئے تو اس موقع پہ یہ تحریر بھی ہمارے کام آئے اور یہ گواہ بھی ہمارے کام آئے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں بلکہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کریں۔ یہ 7 حکم تھے جو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ 8واں حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب تم بات کرو انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو، جب بھی کوئی بات کرو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم بات کر رہے ہو، اگرچہ تمہاری بات تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، ان کے حق میں نہ جا رہی ہو، مثال کے طور پر 2 آدمی کا اختلاف ہو گیا کسی بات پر، اور تم سمجھتے ہو کہ میرا رشتہ دار، میرا عزیز غلط ہے، غلطی پر ہے، یہ دوسرا آدمی جس سے تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب اس موقع پر انصاف کا، عدل کا اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے رشتہ دار کے خلاف گواہی دینی پڑی دو، لیکن اس اجنبی اور وہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو، اس کے حق میں آواز اٹھاؤ کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے، وہاں گواہی دینی پڑے تو وہاں اس چیز کو نہ دیکھو کہ یہ میرا کزن ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، یہ ساری رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن انصاف کا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ کہو۔ تو یہ بہت اہم حکم ہے کہ بات کرتے وقت کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہ کی جائے، خلاف حقیقت بات نہ کی جائے۔ اور ہمارے خاندانوں کے، ہمارے آپس کے تقریباً 40-50% مسائل بنتے ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم جہاں حق بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں حق نہیں بولتے، جہاں پر سچ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سچ نہیں بولتے، وہاں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہاں ہم برادری کو دیکھتے ہیں، رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، تعلق کو دیکھتے ہیں۔ تعلق کو نہیں دیکھنا، وہاں حق کو دیکھنا، انصاف کو دیکھنا۔ اگر سامنے بیٹا بھی کیوں نہ ہو، سامنے اولاد بھی کیوں نہ ہو، اگر غلطی اولاد کی ہے سب کے سامنے کہو بھی تمہاری غلطی ہے، اور اگر اس کی نہیں ہے دوسرے کی ہے تو ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھو نا، اللہ رب العزت نے
ان چیزوں کو یہاں بیان کیا، ان اصولوں کو، ضابطوں کو یہاں بیان کیا فرمایا جن ضابطوں کا تعلق ہماری عمومی زندگی کے ساتھ ہے۔ عدالتوں کے، کچہریوں کے تقریباً 60-70% مسائل جو ہے نا اسی بات پر، جھوٹی گواہیاں۔ ایک آدمی کو واقعے کا پتہ ہی نہیں، وہ واقعے پہ موجود ہی نہیں، موقع پہ موجود ہی نہیں، لیکن گواہ بنا ہوا ہے، جھوٹی باتوں کی گواہیاں دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، خلاف واقعہ بات کریں گے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی، بے سکونی پیدا ہوگی، اور جب معاشرے کے اندر بے سکونی پیدا ہوگی تو پھر اختلافات، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، یہ ساری چیزیں، پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں۔ جی وہاں پر دلال موجود ہوتے ہیں، ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں چند پیسوں کے خاطر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، جب کبھی بھی گواہی دو اللہ کے لیے سچی گواہی دو، گواہی کو قائم کرو، یعنی اس گواہی کے جو ضابطے ہیں، اس گواہی کے جو اصول و ضابطے اس کے مطابق گواہی دو۔ بہرحال یہ 8واں حکم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور 9واں حکم فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں اللہ کے وعدے سے مراد اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کی ارواح کو ایک جگہ جمع کیا، روحوں کو، اور وہاں اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا تھا جس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ عجیب بات ہے، روایات میں لکھا آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ سوال کیا نا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح وہاں موجود ہوں، ساری انسانیت کی ارواح وہاں موجود ہوں، اب سارے پریشان کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب کیا دیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، آپ ہی ہمارے پالنے والے، آپ ہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے، آپ نے ہی ہمیں پیدا کرنا ہے۔ تو جیسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن کر اللہ پاک کو جواب دیا، اور پھر ہر نبی کے امتی نے اس نبی کی بات کو اور جواب کو سن کر اللہ پاک کو جواب دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو وہاں ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک نے اس وقت تو انسانیت کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور عام انسانوں نے اللہ پاک کے اس سوال کا جواب دیا۔ تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں پر وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا سے مراد اللہ پاک کا وہ وعدہ ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ لیکن دیگر حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ وعدہ بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو قرآن مقدس نازل کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو دین نازل کیا، وہ دین بھی مراد ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا ہے، جس کام سے منع فرمایا اس کام سے رکنا ہے، اوامر اور نواہی۔ تو جس کام کے کرنے کا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ پاک سے ایک وعدہ کیا ہے، اللہ سے ایک عہد کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آپ کبھی بھی ہمیں اپنی نافرمانی میں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی ہمیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد له، جو آدمی عہد کی، وعدے کی خلاف ورزی کرے اس کا ایمان نامکمل ہے۔ ذرا ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے، وعدہ پورا کرنے والی یہ جو خوبی ہے یہ کتنی زیادہ ہے۔ ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اور وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے عہد کرتے، عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں ارشاد فرمائی، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔
اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس لیے جو ان 3 آیتوں میں 9واں اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اپنے وعدے کو جو تم نے اللہ پاک کے ساتھ کیا اس کو پورا کرو۔ آگے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کا اللہ تم کو تاکیدی طور پر حکم کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ان باتوں کا اللہ بار بار حکم کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ اور اب یہ جو آگے میں آیت پڑھنے لگا ہوں اس میں 10واں حکم ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ اتباع کرو سبل، مختلف رستوں کی، اللہ کے نبی کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اپنے نفس کے پیچھے نہ چلو، ہاں جی، دنیاوی یہ جو نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کو اپناؤ، اس کو اختیار کرو۔ فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر تم اللہ کے رستے کو چھوڑ کر ان دوسرے رستوں پر چلو گے تو یہ دوسرے رستے تمہیں اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے، دور لے جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پہ جائیں گے تو بھائی وہ رستہ تو ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا، وہ رستہ تو ہمیں اللہ کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ رستہ تو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ یہ ان باتوں کا حکم اللہ پاک تم کو تاکیدی طور پر دیتے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، ولا تتبعوا السبل، نہ اتباع کرو تم مختلف رستوں کی۔ بعض حضرات فقہا کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حنفی، مالکی، شافعی، جی اس طریقے سے حنبلی، ان کا جو آپس کا اختلاف ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی ان کے پیچھے بھی نہ چلو۔ یاد رکھیں کہ یہاں وہ اختلافات مراد ہیں جو عقیدے کے اختلاف ہوں یا عمل کے اختلاف ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد کا اختلاف، بدعات کے پیچھے چلنا، شرک کے پیچھے چلنا، کفر میں چلنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑنا، یہ جو فقہا کے آپس کے اختلافات ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگی جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو اتارنے کے لیے گھر تشریف لے گئے، جبریل امین آئے اور آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ جی آپ نے تو اپنا جنگی لباس اتار دیا ہے لیکن ہم نے نہیں اتارا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک اور غزوے پر جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ جی بنو قریظہ جانا ہے۔ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا مدینہ پاک میں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ جلدی کرو، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ 4 میل کا سفر تھا، یعنی تقریباً 12 کلو، یہ 4 منزل، میل نہیں 4 منزل، یہ 48 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ تو صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رستے میں تھے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، سمجھیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ بھئی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ دوسرے صحابہ کرام 2 گروپ بن گئے نا، 2 جماعتیں بن گئی۔ دوسری جماعت صحابہ کرام کی کہنے لگی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، لہذا ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے۔ اب جو حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں وقت شروع ہو گیا ابھی پڑھ لو، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلو، جلدی وہاں پہنچو، یہ مقصد تو نہیں تھا کہ بھئی نماز ہی وہاں جا کر پڑھنی ہے، لہذا ہم تو نماز ابھی پڑھیں گے۔ اس جماعت نے نماز یہیں پڑھ لی رستے میں، اور دوسری جماعت نے عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھی، اس بستی میں پڑھی۔ دونوں نے نماز پڑھ لی، اختلاف ہو گیا، سمجھے، اختلاف ہو گیا۔ بعد نے نماز پہلے پڑھ لی اور بعد نے نماز وہاں پڑھ لی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا۔ اب ان حضرات نے جنہوں نے رستے میں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطلب یہ جو حکم ہے حدیث مبارکہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی چلو۔ اور دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ مطلب تو ہے لیکن اس کے ساتھ یہ مطلب بھی ہے کہ نماز وہاں جا کر پڑھنی۔ اب بہرحال دونوں نے اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لی۔ اب یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کلاکما بالحق، تم دونوں حق پر ہو، تم دونوں حق پر ہو۔ حالانکہ کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے۔ ایک جماعت نے اس حدیث پاک کا مفہوم اور لیا، دوسری جماعت نے اس حدیث پاک کا مفہوم اور لیا ہے۔ دونوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ایک نے یہاں پڑھ لی، ایک نے وہاں پڑھ لی، ایک نے اس حدیث پاک سے کچھ سمجھا، دوسرے نے کچھ سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کون ہو تو میری حدیث پاک میں اختلاف کرنے والے، فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے، دونوں حق پر ہو۔ حضرات فقہاء اکرام کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، وہ جواز عدم جواز کے نہیں ہیں، سمجھا رہی ہیں؟ وہ عقائد کے اختلافات نہیں ہیں، وہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں اور وہ اس نوعیت کے ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اختلافات کی گنجائش دی ہے۔ اب یہاں پر ولا تتبعوا السبل کہ تم مختلف رستوں کی پیروی نہ کرو، جو بعض حضرات یہاں پر السبل سے فقہاء کے آپس کے اختلاف مراد لیتے ہیں وہ غلط لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ اختلاف مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عقائد اور اعمال کے اختلافات مراد ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا سمجھا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔